بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، حدیث شریف پر گفتگو چل رہی تھی پچھلے نشست میں، اسی کے ایک حصے پر کل بات ہوئی تھی، اس کے دوسرے حصے پر انشاءاللہ آج بات ہوگی۔ حدیث بیان کی گئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں: اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹی بات کرے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اپنے وعدے کا پاس نہ رکھے۔ یہ دوسری بات ہے جس پر آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ وعدہ خلافی ایک ایسی چیز ہے جو مسلمان کی شان سے بہت بعید اور بہت دور سمجھی گئی ہے، اور اس بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جیسی تربیت کی تھی اور جو مثالیں صحابہ نے قائم کی اپنے زمانے میں، ہم پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں کی تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ دیکھیے، ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ جس زمانے میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان بدر کا معرکہ ہونے والا تھا، انہی دنوں میں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے مکہ مکرمہ سے نکلے۔ رستے میں ابو جہل کا لشکر اسی بدر کی لڑائی کے لیے جا رہا تھا، چونکہ یہ بھی نکلے مکہ مکرمہ سے، ان کو پکڑ لیا رستے میں اور ان سے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ منورہ جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ ان سے تو ہماری جنگ ہونے لگی ہے، تم جاؤ گے تو یقیناً ان کے ساتھ شریک ہو گئے اور ان کے ساتھ جنگ میں شریک ہو گئے، ہم تمہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ انہوں نے ان سے وعدہ کیا کہ ہمیں جانے دو، ہم وہاں جا کر جنگ میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے۔ اس وعدے کے اوپر ابو جہل نے حضرت حذیفہ ابن یمان کو اور ان کے ساتھیوں کو چھوڑ دیا۔ یہ مدینہ منورہ پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اس معرکے کے لیے نکل رہے تھے۔ یاد رکھیے، یہ بدر کا معرکہ ہے، اہم ترین، جس کو قرآن نے یوم الفرقان کہا ہے، جس دن حق و باطل کی تمیز ہونی ہے۔ اور بدری صحابہ کے بارے میں جو فضائل آئے ہیں کہیں پر بھی نہیں آئے کہ ان کو کہا گیا ہے کہ یہ جنتی ہیں، یہ بخشے بخشائے ہیں۔ آج ان کے ناموں کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے اور ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی گئی، حتیٰ کہ ان کو یہ کہا گیا کہ اس کے بعد یہ جو مرضی کریں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے کامیابی کا۔ اس مارکے میں شرکت کا وقت ہے تو حضرت حذیفہ ابن یمان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ ہمیں جانے دیجیے، اس میں اتنا اہم موقع آیا ہے، آپ نے ایسی آواز لگائی ہے۔ اور جہاں تک ابو جہل کے وعدے کی بات ہے تو وہ تو اس نے تلوار کے زور پر ہم سے وعدہ لیا تھا، وہ تو ہم نے جان بچانے کے لیے اس سے وعدہ کیا تھا اور ہمیں اس جنگ میں شرکت کی اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم لوگ ابو جہل کو زبان دے کر آئے ہو، تم لوگوں نے ابو جہل سے یہ کہا ہے کہ ہم لوگ تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے، اب تمہیں اس جنگ میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اور ان صحابہ کے وہ لوگ جو آئے تھے اس طریقے سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بدر کی لڑائی جیسے اہم ترین موقع میں شرکت کی اجازت نہیں دی کہ ابو جہل کو دیکھیے زبان کس کو دی ہے، اسلام کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن کو، مگر اس کا بھی پاس رکھوایا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ جو میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ اسلام کے ماتھے کا جھومر ہے، اور آپ دنیا کی تاریخ پڑھ لیجیے، آپ کو اس واقعے کی نظیر نہیں ملے گی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ان کے زمانے کا واقعہ ہے، وہ چونکہ شام کے والی تھے، ان کی لڑائیاں قیصر کے ساتھ، اس زمانے میں جو روم کا بادشاہ تھا اس کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ ایک زمانے میں انہوں نے کچھ اس کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہم اس مدت تک جنگ نہیں کریں گے، ایک جنگ بندی کا معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کرنے کے بعد ان کے ذہن میں آیا کہ معاہدہ تو فلاں تاریخ تک ہے، میں اس تاریخ تک اپنا لشکر لے جا کر اس کی سرحد پہ ڈال دوں، تو جیسے ہی معاہدے کا سورج غروب ہوگا اس دن کا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہمارا لشکر سرحد پر پڑا ہوا ہے۔ اس کا تو خیال ہوگا یہ ابھی شام سے چلیں گے، اب معاہدہ ختم ہو گیا، آج چلیں گے، اتنے دنوں میں پہنچیں گے، لیکن ہم تو پہلے سے پہنچے ہوئے ہوں گے اس کے قریب۔ جیسے ہی معاہدے والے دن کا سورج غروب ہوگا ہم اس پر حملہ کر دیں گے اور وہ اپنا دفاع نہیں کر سکے گا۔ یہ انہوں نے ایک جنگی پالیسی بنائی اور اپنا لشکر لے جا کر اس کی بالکل سرحد تک پہنچا دیا، اور کچھ لوگوں کو سرحد کے اندر بھی کر دیا کہ ابھی حملہ نہیں کریں گے لیکن قریب زیادہ سے زیادہ وہ ہو جائیں۔ اور جیسے ہی معاہدے والے دن کا سورج غروب ہوا، اسی وقت انہوں نے رات کو ان پر حملہ کر دیا۔ جب یہ حملہ کیا تو مسلمانوں کو لشکر، وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، مسلمانوں کو لشکر فتح کے جھنڈے گاڑتا وہ آگے نکل گیا اور کافی آگے چلا گیا۔ اتنے میں پیچھے سے دیکھا کہ ایک آدمی زور زور سے دوڑتا چلا آ رہا ہے اور آوازیں لگا رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، قفو عباد اللہ، قفو عباد اللہ، کہ اللہ کے بندوں ٹھہرو، اللہ کے بندوں ٹھہرو۔ اس لشکر کو کہہ رہا ہے جو آگے جا رہا ہے اور جو فتح کرتا چلا جا رہا ہے علاقوں کو۔
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ شاید امیر المومنین کی جانب سے کوئی پیغام لے کر آیا ہوگا، روک دیا لشکر کو، پوچھا کون؟ جب وہ قریب آیا تو دیکھا یہ صحابی رسول عمر ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ آتے ہی قریب آ کر کہا وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، وفا کہا کہ وعدے پورے کرو، وعدے توڑنا مومنوں کا شیوا نہیں ہے، وعدے پورے کرو، وعدے توڑنا مومنوں کا شیوا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو وعدہ نہیں توڑا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے کان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے کہ جب تم لوگ کسی کے ساتھ وعدہ کر لو تو نہ اس کو کھولو نہ بند کرو جب تک اس کو اطلاع نہ کر دو کہ ہم وعدہ ختم کر رہے ہیں۔ اور آپ لوگوں نے معاہدے کے ختم ہونے سے پہلے اپنی فوجیں لا کر سرحد پر بھی ڈالیں اور کچھ سرحد کے اندر بھی کر دیں، یہ معاہدے کے خلاف ورزی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ یہ حدیث سن کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ ہی کیا کیا؟ انہوں نے اپنے لشکر سے کہا کہ واپس ہو جاؤ اور یہ سارے علاقے ان کو واپس کر دو جو ہم نے فتح کیے ہیں۔ اگر یہ وعدہ خلافی پر بنیاد ہے اس ہماری فتح کی تو ایسی فتوحات ہمیں نہیں چاہیے۔ اور یہ پورا مفتوحہ علاقہ اس فاتح لشکر نے جو فتح کے نشے میں چور علاقوں کے پر علاقے فتح کرتا جا رہا ہے، اس نے واپسی کا رستہ اختیار کیا اور وہ سارے علاقے ان لوگوں کو واپس کر دیے جن سے فتح کیے تھے، اور پھر سرحد پر آ کر کھڑے ہوئے کہ اب دوبارہ ہم ان کو اطلاع کر کے پھر حملہ کریں گے۔ کیا اس کی تاریخ دنیا کی جنگوں کی تاریخ میں پیش کی جا سکتی ہے؟ انسانیت کی تاریخ میں کیا ایسی بات بتائی جا سکتی ہے کہ مسلمانوں کے ہاں وعدے کا